وہ آخری جہنمی اور وہ آخری جنتی کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس لیے کہ موضوع جہنم سے متعلق دیا گیا تھا۔ حدیث دوستوں، نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں، اللہ بچا لے، جو جہنم میں جا کر نکالے جائیں گے۔ ایک ایک کر کے جہنمیوں کو، جو ایمان جن کے دل میں ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آخری شخص جسے جہنم سے نکالا جائے گا، یہ آخری ہوگا جہنم سے نکلنے والا، اور یہ آخری ہوگا جنت میں جانے والا۔ اللہ تعالیٰ اسے، اس کے چہرے کو جہنم کی طرف رکھتے ہوئے باہر نکالیں گے۔ اب چہرہ پلٹے گا جہنم سے، اللہ عز و جل اس سے عرض کریں گے، میرے بندے، تجھے جہنم کی آگ سے میں نے بچا لیا، کیا مزید کچھ چاہیے؟ وہ کہے گا، یا ربی، تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، یقیناً تیرا بڑا شکر ہے۔ جہنم سے نکلنے کے بعد اس کی ایک نظر ایک جھاڑ پر پڑے گی، ایک درخت پر جس کی بڑی چھاؤں ہوگی، اور اسی جھاڑ کے نیچے سے پانی کی ایک نہر بہ رہی ہوگی۔ تھکا ماندہ عذاب میں جلا ہوا، رحمت الہی ہو گئی، نکال لیا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا جہنم سے نہیں نکلے گا، کیونکہ سب کفار ہوں گے۔ اب ایمان والوں میں یہی آخری ہوگا۔ وہ کہے گا، یا ربی، جہنم کے عذاب سے تو نے مجھے بچا لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ماننے والا، تیری عزت کی قسم ہے، اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بھیج دے، میں اس چھاؤں کے نیچے بیٹھوں، ٹھنڈک لوں، اس کے نیچے سے جانے والی نہر کا پانی پولوں، میری پیاس بجھ جائے۔ رب تعالیٰ کہیں گے، اگر میں تجھے وہاں بھیج دوں، تیری مانگی ہوئی اس خواہش کو پوری کر دوں، کیا مزید کچھ مانگے گا؟ وہ کہیں گا، یا ربی، تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت کے نیچے بھیج دیں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا، نہر جو بہ رہی ہے اس کا پانی پیے گا، اپنی وقت جو وہاں کی اخروی زندگی کا گزارنا ہے گزارے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ایک نظر ایک دوسرے درخت پر پڑے گی، اس درخت کی چھاؤں اس درخت کی چھاؤں سے وسیع ہے، وہاں کی نہر بھی بڑی ہے۔ وہ کہیں گا، یا ربی، مجھے وہ درخت کے بعد بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اولاد آدم، تو نے میری عزت کی قسم کھائی ہے کہہ کر کے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے۔ یا ربی، اس کے بعد کچھ نہیں مانگنے والا، بس وہاں بھیج دے مجھے درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ جو اسے وہاں بھیج دیں گے، اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، وہاں کی چھاؤں لے گا، وہاں کا پانی پیے گا۔ تیسرا بڑا درخت، بڑی چھاؤں، بڑی نہر والا دکھے گا، وہ کہے گا، یا ربی، وہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، میری عزت کی قسم کھا رہا، بار بار مجھ سے مانگتا جا رہا، ایک درخت، دو درخت، تیسرا۔ کہیں گا، یا ربی، اس کے علاوہ کچھ مانگنے والا نہیں ہوں، بس وہاں بھیج دے۔ بس جب تیسرے درخت کی چھاؤں میں جائے گا، جنت کا دروازہ قریب ہوگا اور جنتیوں کی گفتگو کی آواز سنائی دے گی، دروازے پر نظر پڑے گی، وہ کہے گا، یا ربی، بس اس جنت میں داخلہ دے دے، ہر درخت کے بعد تو نے مجھے بھجا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے صحابہ کے مجمع کو بیٹھ کر ہی، اور کیسے سنتے جیسے پرندے بیٹھے ہوئے سر پر، مطلب پرندہ اڑانا نہیں ہے تو حرکت نہیں کرتے آپ، وہ توجہ لیول کی، اور بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، بس جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، آدم اولاد، آخر کس چیز سے تیری خواہشات ختم ہوگی؟ رب نے کہا حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری خواہشات تو قبر کی مٹی ختم کرنے والی ہے، قبر کو جانے تک انسان کی خواہشات چلتے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، اے میرے بندے، کیا چاہتا کیا آخر تو؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا دے دوں اور دنیا کے جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟
اب دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے خزانے بھی. اب آپ کے پاس ایک کالا خزانہ ہے، کوئلے کی کھان، سوچو اس کے مالک آپ ہیں. دنیا نے کل اس کے مالک آپ ہیں، اور اس کے جیسی ایک اور کھان. یہ کھان کی بات نہیں، دنیا اور اس کے جیسی ایک اور دنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو آخری جہنم سے نکالے جانے والا، آخری جنت میں جانے والا، وہ رب سے گفتگو کا موقع مل گیا، رب سے کلام کا موقع مل گیا، رب کی اجازت سے کلام کرے گا. وہ کہے گا یا ربی، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب ایک دنیا اور دنیا کے لیے سے ایک اور دنیا، یہ آپ مجھے عطا کرنے والے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہیں مجھ سے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے حصے پر پوچھے تو حدیث آگے بیان کرنا روک دیے اور مسکرانے لگے. کیا انداز بیان، کیا حفاظت حدیث، کیا درجے اعلیٰ ترین حدیث بیان کرنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دین سکھانے کا انداز. اور یہ حدیث جب صحابہ کسی دوسرے صحابی کو بھی سناتے، یہی عمل کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. پوچھا مسکرا کر صحابہ سے، کیا تم نہیں پوچھو گے میں حدیث بیان کرنا روک کر ہنس کیوں رہا ہوں، مسکرا کیوں رہا ہوں؟ وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، جب اللہ بندے سے پوچھے گا کیا تجھے میں دنیا اور جیسی ایک اور دنیا دے دوں، کیا جب تیری خواہشات ختم ہوگی تو بندہ پوچھے گا یا ربی کیا مجھ سے مذاق کر رہے؟ بندے کے الفاظ کو سن کر اللہ مسکرا دے گا، تو اسی لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا. اور جب صحابی کسی دوسری صحابی کو بھی یہ حدیث سناتے، حدیث کے اس حصے پر رک کے وہ بھی مسکراتے اور پوچھتے، کیوں نہیں پوچھتے کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اس لیے کہ اللہ نے بندے کی بات سن کر مسکرا دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ادخلو، اے آخری جنتی اب جنت میں داخلہ لے لے. وہ جنت میں جب داخلہ لے لے گا، اللہ کی کوئی بات لا تبدیل ہونے والی نہیں ہے. جب جنت میں داخلہ لے گا، باہر وعدہ کیا گیا تھا کیا یہ چاہتا ہے دنیا یا وہ جیسی اور دے دوں؟ وہ کہے گا کیا ربی آپ مذاق کر رہے ہیں؟ جب جنت میں داخلہ لے گا، مد البصر، ارے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے دیکھ، یہ ساری جنت تیری ہے. یہ جنت کے ساتھ ساتھ ایسی ایک اور جنت تجھے میں نے عطا کر دی. عزیز دوستو، جہنم میں جل کر سب سے آخر میں نکلنے والا، جنت میں سب سے آخر میں جانے والا، اس پر رب کی یہ رحمت ہے. تو اگر پہلے داخلہ مل جائے تو ان پر کیا رحمت اللہ کی ہوگی، سوچئے. سارے جنت ہی جنت میں اعلان ہوگا، اے جنت کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا ربی جہنم سے تو نے بچا لیا، جنت میں داخلہ دے دیا، خوش ہیں اب اور کیا ہے؟ کہ اس سے بھی بڑی نعمت تمہیں عطا کر دو. وہ کہیں گے اہل جنت یا ربی اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ رب کا دیدار ہے. سارے اہل جنت کے لیے وہ موقع آ جائے گا، وہ گھڑی آ جائے گی، وہ لمحہ آ جائے گا جس کے لیے کہ مسلمان دین کی نسبت سے، دین کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے رب کو دیکھ لے. سب کے سب رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں چاند کو بغیر کسی ارچن کے دیکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت میں اللہ کا دیدار سلامتی سے عطا کر دے، آمین. جہنم سے بچا لے، آمین. عزیز دوستو، یہ بیانات ہوتے رہیں گے، سالوں سے ہو رہے ہیں، سالوں ہوتے رہیں گے، جب تک حکم اللہ کا ہوگا چلتے رہیں گے. یہاں بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں ضرورت اس بات کی ہے کچھ احساس میں لے لوں اپنے لیے، کچھ احساس آپ لے لیں اپنے لیے. یہ اہل علم سے وابستگی رکھیے، مدارس سے وابستگی رکھیے، علماء سے وابستگی رکھیے.
دین سیکھیے، دین کی تبلیغ کریے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عمل کریں، اس کے عذاب سے بچنے کی امید رکھتے ہوئے عمل کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔